اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور ہدایت دینی تعلیم چینل کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو محترم میرے بیٹوں، بیٹیوں، میرے بھائی اور بہنوں، اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ ہم کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ یہ اس کا ہم پر بہت ہی بڑا احسان ہے۔ اس کے علاوہ تو اس کی بے شمار ہم پر نعمتیں ہیں، ہم ایک کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ جو اس نے ہمیں جسم دیا، مکمل جسم دیا، غذائیں دیں، اور ہم 24 گھنٹے اللہ رب العزت کی غذا کھاتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں جس لمحے ہم اللہ رب العزت کی غذا نہیں کھا رہے ہوتے۔ سوتے بھی جاگتے بھی، جو سانس ہے، جو آکسیجن ہے، یہ اللہ رب العزت کی بھی غذا ہے۔ یہ ہم سوتے بھی، جاگتے، چلتے پھرتے، بیٹھتے اٹھتے، ہر ٹائم، ہر لمحہ اسی کے سارے ہم زندہ ہیں۔ تو اس قادر مطلق نے ہم کو اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بھیج کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ شیطان جس نے برملا اللہ رب العزت سے اجازت طلب کی تھی اور اجازت لی ہے کہ مجھے اجازت دی جائے، میں تیرے ان بندوں کو ورگلا کر، پھسلا کر جہنم میں لے کر آؤں گا، تو اللہ رب العزت نے اس کو اجازت دے دی، اور یہ بھی فرمایا کہ جو میرے بندے ہوں گے، جو میرے ماننے والے ہوں گے، جو میرے بھیجے ہوئے رسولوں پر، انبیاء پر اور میری کتاب پر عمل کرنے والے ہوں گے، وہ آپ کے جال میں کبھی نہیں آئیں گے، وہ آپ کے ورگلانے، آپ کے پھسلانے میں کبھی نہیں پھسلیں گے۔ تو اس دن سے ہی شیطان ہمارا دشمن بن گیا، ہمیں ورگلا کر، پھسلا کر، ہر طریقے سے، بلکہ اس وقت تک جب تک ہمارا آخری سانس نکلنے والا ہو، اس وقت تک وہ ہمیں پھسلانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ تو جب انسان مر جاتا ہے تو وہ اس کا پیچھا چھوڑ دیتا ہے کہ اب یہ مر گیا ہے، اب میں نے اس سے کیا لینا ہے۔ اس وقت تک وہ ہمیں پھسلانے کے لیے، ہمیں دھوکے میں ڈالنے کے لیے ہر طرح کی کوششیں کرتا ہے، اور مرنے کے بعد وہ بھی پیچھا چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن جب ہم مر جاتے ہیں، انسان مر جاتا ہے، تو ہمارے اپنے مسلمان بھائی، بہن، بیٹے، بھتیجے، بھانجے، وہ ہمارے ساتھ دھوکہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مرے کے ساتھ ہم دھوکہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ہم کیا دھوکہ کرتے ہیں؟ اس سے پہلے میری گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اس کو فوری سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی جائے۔ اور اس کو اپنے عزیزوں اقارب اور دوستوں اور گروپس میں ضرور شیئر کیا کریں، کیونکہ یہ ایک اسلامی ویڈیوز ہیں میری، ان کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کیا کریں۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم مرنے والوں کے ساتھ کیا دھوکہ کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بیٹے بیٹیوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ہی دھوکہ کرتے ہیں۔
محلہ داروں اور دوسروں کے ساتھ تو کرنا ہی ہوتا ہے، ہم اپنے والدین کے ساتھ بھی دھوکہ کرتے ہیں اور اکثر کرتے ہیں۔ تو کیا دھوکہ کرتے ہیں وہ میں آپ کو ایک امام مسجد کی زبانی، امام مسجد کی تقریر جو وہ مسجد میں بتا رہے تھے وہ آپ کو میں اپنی زبان سے سناتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جماعت ہو چکی تھی اور امام مسجد صاحب اپنی روٹین کے مطابق درس دینے کے لیے تیار تھے۔ سارے نمازی اپنی آنکھوں کے ساتھ ساتھ اپنے کان بھی ان کی طرف لگا چکے تھے۔ ان کے درس میں یہ خصوصیت پائی جاتی تھی کہ کوئی بندہ ان کی طرف سے اپنی توجہ ادھر ادھر نہیں کر پاتا تھا۔ بچے بوڑھے سب جوان سب ہی اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سب کو سکتے کی سی حالت میں دیکھ کر امام صاحب سمجھ چکے تھے کہ اب عوام ان کی توقع کے عین مطابق تیار ہو چکی ہے۔ تو امام صاحب فرمانے لگے کہ شیطان کب تک انسان کو دھوکہ دیتا ہے۔ سب ان کے اس سوال پر چونک پڑے اور ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ سب کو جب دیکھ کر امام صاحب کہنے لگے، شیطان انسان کے آخری سانس تک اسی کوشش میں ہوتا ہے کہ اس کا ایمان سلب ہو جائے اور یہ جہنم میں چلا جائے۔ یعنی شیطان انسان کے آخری سانس تک اس کو دھوکہ دیتا رہتا ہے کہ کہیں اس کی بخشش نہ ہو۔ اور جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے بعد شیطان اس سے دور چلا جاتا ہے، اس سے ہٹ جاتا ہے کہ اب اس مرے ہوئے سے میں نے کیا لینا ہے، میں نے اس کو اب کیا دھوکہ دینا ہے۔ اس کے بعد پتہ ہے بندے کے ساتھ کون دھوکہ اور دغا کرتا ہے۔ امام صاحب کا یہ سوال بھی انوکھا تھا۔ یہ سوال سن کر سب اس کی طرف دیکھ رہے تھے کہ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں، آپ خود ہی بتائیں۔ تو وہ کہنے لگے، شیطان کے بعد مرے ہوئے بندے سے ہم لوگ دھوکہ کرتے ہیں، ہم لوگ دغا کرتے ہیں، ہم لوگ بے وفائی کرتے ہیں، ہم لوگ فراڈ کرتے ہیں، ہم لوگ دھوکہ کرتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم شیطان سے زیادہ دھوکے باز کیسے ہو سکتے ہیں؟ سب کے چہروں پہ یہ سوال واضح طور پر پڑھا جا سکتا تھا۔ سب کے چہروں کو سوالیہ نشان بنا دیکھ کر کہنے لگے، جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے بعد ہم لوگ ہی اس کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں۔ جنازے میں بہت سے لوگ وہ کھڑے ہوئے ہیں جن کو نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتا، پر کھڑے ہوئے ہیں کہ اب کیسے اپنے ماموں کے جنازے میں شامل نہ ہوں، اپنے باپ کے جنازے میں شامل نہ ہوں، اپنی والدہ کے جنازے میں شامل نہ ہوں، اپنے چچا بھتیجوں کے جنازے میں شامل نہ ہوں، اپنے عزیز و اقارب کے جنازے میں شامل نہ ہوں، اپنے گرد و نواح دوستوں کے جنازے میں شامل نہ ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ شامل تو ہونا ہی پڑتا ہے، لیکن لوگوں کے تانے سے بچنے کے لیے، لوگوں کے طنز سے بچنے کے لیے، لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے مجبوراً جنازے میں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جس سٹیج پر آگے شیطان بھی نہیں جاتا، کیونکہ میں نے بولا تھا، بتایا ہے کہ مرنے کے بعد شیطان چلا جاتا ہے۔ جس سٹیج پہ آگے شیطان بھی نہیں جاتا، وہ بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو ہم وہ سٹیج پر آ کر کھڑے ہو جاتے، کیونکہ ہم ہیں نا
तेरा मिशन पूरा करने वाले शैतान इस वक्त कितना खुश होता होगा कि अब जिस जगह पर मैं नहीं जाता, जिस जगह मैंने इस मैयत को छोड़ दिया, इस मुर्दा जिस्म को छोड़ दिया, तो उसके अपने ही मेरी ड्यूटी कर रहे हैं, मेरे मिशन को पूरा कर रहे हैं। वाह इंसान वाह, कैसा है तू। हम कैसे मुसलमान हैं कि अंग्रेज़ी के बड़े बड़े मजमून याद कर लेते हैं, फिल्मों के गाने पल भर में याद करके गुनगुनाना शुरू कर देते हैं, दौड़े माहिए शायरों की लंबी लंबी गज़लें याद कर लेते हैं। जो नहीं याद कर पाते तो कुरान की चंद आयात नहीं याद कर पाते। जनाजे की 4 तकबीरों का वो तोहफ़ा जो अपने मरे हुए प्यारों को देना होता है, हम वो नहीं दे पाते और बेशर्मों की तरह इनके जनाजे में जाके खड़े हो जाते हैं। इमाम मस्जिद साहब बोलते जा रहे थे और हम सब के सब शर्म के मारे झुके जा रहे थे। आखिर में इल्तिजा करते हुए बोले, खुदारा आज से ही वो लोग अहद कर लें जिनको नमाज जनाजा नहीं आता कि नमाज जनाजा ज़रूर सीखिए और याद करने की कोशिश कीजिए ताकि मैयत को धोखा देने की बजाय दुआओं का तोहफ़ा दे सकें, वरना हो सकता है ये मकाफ़ात अमल के तौर पर आपके जनाजे में भी लोग चुपचाप हाथ बांधे खड़े हो जाएं और जनाजे के बाद इज्तिमाई दुआ का इसरार करने लगें और इसमें भी फ़क़्त आमीन पर इक्तफ़ा करें। दर्स ख़त्म हो चुका था, सब दुआ मांग कर मस्जिद से निकल रहे थे, लेकिन सब के चेहरे ये गवाही दिए जा रहे थे कि हम नमाज जनाजा ज़रूर याद करेंगे। हम शैतान से बड़े धोखेबाज नहीं बनेंगे। हाँ, हम शैतान से बड़े धोखेबाज नहीं बनेंगे। तो मोहतरम नाज़रीन कराम, मेरी आप सब से ख़ुसूसी इल्तिजा है कि तमाम मुसलमान आप ख़ुद भी और अपने घर बच्चों को भी नमाज जनाजा ज़रूर सिखाएं, ज़रूर याद कराएं। यही हमारी मुसलमान के लिए आखिरी दुआ है कि जब वो मरता है तो उसके लिए ये हमारी दुआ है। तो अगर हम अपने बड़ों को, अपने अजीज़ व क़ारब को, अपने वालिदैन को आखिरी दुआओं के साथ भी अलविदा ना कर सकें तो हम जैसा, मेरे क्या अल्फाज बोलूं, हम जैसा कोई गंदा इंसान, हम जैसा धोखेबाज इंसान, हम जैसा कम ज़र्फ़ इंसान शायद दुनिया में कोई और ना हो। तो इसके साथ ही मैं आइंदा नई वीडियो तक इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।